یہ جنگ چل رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان۔ یہ جنگ صرف علاقائی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں ایک طرف اسرائیل کے ظالم حکمران ہیں اور دوسری طرف فلسطین کے مظلوم ہیں۔ ان فلسطینیوں پر اسرائیلیوں نے 70-75 سال سے لے کر جو ظلم و ستم کیا ہے ان کے اوپر، یہ ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہے۔ لیکن آج جب ان فلسطینیوں نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے جو قدم اٹھایا ہے، بے شک یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی نازک حالات ہیں۔ اسرائیل روزانہ فلسطینیوں پر بمباری کر رہا ہے۔ اس اسرائیل نے فلسطینیوں پر اتنے ظلم و ستم کیے ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، ان کے عورتوں کی لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ظالم مسلمانوں پر اتنا ظلم کر رہے ہیں، دنیا مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی۔ اگر کوئی مسلمان اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے اگر اپنے ہاتھ میں بندوق اٹھاتا ہے تو یہ دنیا، یہ کافر ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ کیا اپنی جان کی حفاظت کے لیے، کیا اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے بندوق اٹھانا، اپنی جان کی حفاظت کرنا، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا یہ دہشت گردی ہے؟ ان مظلوم فلسطینیوں پر جو ان ظالموں نے ظلم و ستم کیا ہے، آج 10 دن گزر گئے ہیں، مسلسل ان اسرائیلیوں نے بمباری شروع کر دی ہے۔ 10 دن گزر گئے، مسلسل فلسطین اس غزہ کے اوپر یہ بمباری کر رہے ہیں۔ 11 لاکھ مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں، 3000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور 10,000 سے زائد مسلمان زخمی ہیں۔ یہ اسرائیلی اتنے ظالم ہیں کہ نہ کوئی تعلیمی گاہ چھوڑتے ہیں جس پر بمباری نہ کریں، نہ کوئی ہاسپٹل چھوڑتے ہیں جس پر بمباری نہ کریں۔ مگر میں سلام کرتا ہوں، لاکھوں کروڑوں سلام ہو ان فلسطینیوں کے حوصلوں کو، ان فلسطینیوں کی ہمت کو جو اپنے بچوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں میں اٹھائے کہتے ہیں اور ان کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اے ظالموں، اے جابروں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہمیں ڈرا دو گے، ہم ڈر جائیں گے؟ نہیں، تم یہ سن لو، ہم کٹے تو ہیں مگر جھکے نہیں ہیں، ہم کمزور تو ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت تو نہیں مگر ہمارے پاس ایمان کی طاقت ضرور ہے۔ جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی رہے گا ہم تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اتنا ظلم فلسطینیوں پر ان اسرائیلیوں کی جانب سے ہوا ہے اور یہ امت مسلمہ خاموش بیٹھی ہے کہ کس طرح ان مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کس طرح ان مظلوموں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، کس طرح ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کی ماں اور بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان حکمران یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اے امت مسلمہ کہاں ہو تم، آؤ ہماری مدد کے لیے، مگر ہمارے حکمران ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں، ہمارے حکمران صرف ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اے حکمرانوں، آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمہیں، اے پاکستان کے حکمرانوں، کیا کہو گے اس دن جب قیامت کا منظر ہوگا؟ یہ لوگ، یہ مظلوم باندھ پکڑ کر اللہ کے نبی کے حضور پیش کریں گے، اور اگر یہ اللہ کے نبی کو یہ کہہ دیں اے یا رسول اللہ، یہ وہی ہیں، ہم مظلوموں پر ظلم ہوتا رہا،
ہمارے معصوم بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہوتا، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا تھا، ہم نے ان کو پکارا بھی تھا مدد کے لیے، ان کے پاس طاقت بھی تھی، ہر چیز ان کے پاس تھی، اگر یہ ہمارا ساتھ دیتے تو ہمارے اوپر اتنے ظلم نہ ہوتے۔ یا رسول اللہ، ہم مسجد اقصی کی حفاظت تو کرنا چاہتے تھے، مگر ان مسلمانوں نے ہمارا کوئی تعاون نہیں کیا، انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے رہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے نوجوانوں کی لاشیں پڑی ہوتی رہیں، ہم نے ان کو پکارا، یا رسول اللہ یہ وہی ہیں جو نہیں آئے تھے ہماری مدد کے لیے۔ اگر اس دن قیامت کے ان مظلوموں نے اللہ کے نبی کو لگا دی تو تم کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے نبی کو قیامت کے دن؟ پھر کس منہ سے قیامت کے دن حوض کوثر پر اللہ کے نبی کے پاس جاؤ گے؟ تو آج میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنے ان بھائیوں کی مدد کرو، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس نہ وہ طاقت ہے نہ وہ وسائل ہیں جو تمہارے پاس ہیں، یہ ساری طاقت تمہارے پاس ہے۔ اے پاکستان حکمرانوں، اگر تم ایک مرتبہ اس اسرائیل ظالم کو آنکھیں دکھا دو تو یہ پھر کبھی فلسطین کا نام نہیں لے گا۔